بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. معزز سامعین کرام، کلام پاک کی سورہ فرقان کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو ثابت کیا ہے. توحید کو ثابت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ہونے کو ثابت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یہ ثابت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا سچا نبی ہونا ثابت کیا ہے. اور کلام پاک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات کفار و مشرکین دونوں کے نقل کیے ہیں اور پھر ان اعتراضات کا تفصیل سے جواب دیا ہے. سامعین کرام، اگر آپ غور سے دیکھیں، اندازہ لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، توحید جس کو بولتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی ایک معزز صورت قل هو اللہ احد میں بیان کی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا سینسٹیو اور ایسا حساس موضوع ہے کہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. ان کو وحدانیت سمجھ میں ہی نہیں آتی. آئے دن آپ خبریں سنتے ہیں، آئے دن آپ نیوز پڑھتے ہیں کہ اچھے خاصے مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے لوگوں نے صرف اس بات کی بنیاد پر مذہب اسلام تبدیل کر دیا کہ ان کو دین اسلام سمجھ نہیں آیا. وہ جو کہتے ہیں کہ دین اسلام سمجھ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ توحید سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمجھ میں نہیں آئی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو کلام پاک میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، اگر غور سے دیکھیں تو ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کہیں اپنی قدرت کے مناظر دکھا کر، کہیں اپنی قدرت کے نظارے بتا کر، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشقتوں کو دکھا کر، بیان کر کے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عجائب دکھا کر پورے کلام پاک میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. پیدا تو پوری مخلوق کو کیا ہے، لیکن پیدا کرنے میں اور جننے میں فرق ہے. ولدا یلدو عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں جننا، پیٹ سے جننا، پیدا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ اخلاص میں
اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اور اس موضوع پر دنیا بھر میں بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ثابت کر کے دکھایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کامل ثابت کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کامل، مکمل اور خالق اس کو مان کر اس کو فالو کیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی میں شک پیدا ہو جائے گا، قرآن میں شک پیدا ہونا ایک عام سی بات ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ایک عام سی بات ہو جائے گی، پوری شریعت میں ڈاؤٹس ایک عام سی بات ہو جائے گی، فقط کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی میں شک ہے۔ ایک پادری نے بڑا چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ مناظرے بڑے ہوتے تھے اس موضوع پر۔ پھر علماء کرام نے اتنی محنت کی کہ لوگوں کو توحید سمجھ میں آنے لگی، اور اس کے بعد اگر کسی کو سمجھنا ہی نہیں تھا یا کسی کو اسلام قبول ہی نہیں کرنا تھا، ہٹ دھرمی دکھانی تھی، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علماء کرام نے اس کو کیا۔ ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے کیا، کلام پاک ہی کی وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جس میں آقا نامدار نے توحید کو ثابت کیا ہے، ان کی اچھی طرح ایکسپلینیشن کر کے مخلوق کے سامنے پیش کی۔ تو مناظرے میں وہ پادری کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ بڑا سوال ہے، دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ یار یہ تو بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابد سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کی کوئی لمٹ تو ہوگی، ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی لمٹ تو ہوگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کے دماغ میں اگر یہ ڈاؤٹ ڈالنا چاہیں تو ایزیلی اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، کس طرف ہے؟ کیونکہ ہر ذات جو دنیا میں ہے وہ کسی نہ کسی طرف ہوتی ہے، آپ اس طرف بیٹھ جائیں گے تو آپ اس طرف نہیں ہیں، آپ اس طرف بیٹھ جائیں گے تو آپ اس طرف نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی الحال کہاں ہے؟ اور اللہ تبارک، تیسرا اس کا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی الحال کیا کر رہے ہیں، یہ مجھے بتاؤ۔ کوئی اس کو بتا دے گا تو میں مان لوں گا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے، وحدانیت ہے کسی ذات کے اندر، کوئی ہے جس کو فالو کیا جائے، کوئی ہے جس کی اتباع کی جائے۔ یا پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں زیادہ عمر کے نہیں تھے، تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے۔ انہوں نے اکابر سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کچھ کہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آپ بھی ثابت کرو۔ انہوں نے اس پادری سے کہا کہ دیکھو 10 سے الٹا گننا شروع کرو۔ تو اس نے گننا شروع کیا، 1 پر آ کر پہنچا تو کہنے لگے کہ 1 سے پہلے بھی گنو۔ کہنے لگا کہ 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا، کہ جب گنتی تمہاری خود کی بنائی ہوئی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، اس کی ذات کے بارے میں یہ کیسا سوال ہے کہ اس سے پہلے کچھ کون تھا؟ یہ تو سوال بیکار ہو گیا، ورنہ تو آپ بتاؤ 1 سے پہلے کیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے 0 ہے تو 0 سے پہلے کیا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ اور رہا دوسرا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی الحال کہاں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ایک چراغ روشن کیا جائے، اور اس چراغ کو روشن کرنے کے بعد فرمایا اب بتاؤ اس کی روشنی کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا اس کی روشنی تو چاروں طرف جا رہی ہے، کہ تیرے ہاتھ سے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی تو چاروں طرف جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہم احکم الحاکمین مانتے ہیں، جس نے اس چراغ کو پیدا کرنے والے کو، دنیا میں رہنے والی چیزوں کو، آسمان میں رہنے والی چیزوں کو، عرش کو، فرش کو، سب کو پیدا کیا، وہ لمیٹڈ ہو جائے؟ آپ خود کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ خود نہیں بتا پا رہے ہیں کہ اس کی روشنی کدھر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاروں طرف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاروں طرف ہے، ہر جگہ ہے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی الحال کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عزت دے رہے ہیں اور تجھے ذلت دے رہے ہیں، میرے منہ کو دیکھ رہا ہے تو اسے کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اور بہت دنوں تک اس طرح کی اس موضوع پر پھر کوئی مناظرے بازی یا اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو وحدانیت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وحدانیت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جب اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ پوری شریعت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ شریعت کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں، جب ہمیں شریعت کی کسی چیز میں ڈاؤٹ نظر آتا ہے تو ہم اس وقت غلطی اپنے دماغ کی نکالتے ہیں، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خرابی کہاں آ رہی ہے، کون سی بات ہے جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ لیکن جب شریعت سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینا منظور نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنے دماغ کے ڈاؤٹس کو شریعت پر فٹ کرتا ہے کہ شریعت میں ڈاؤٹ ہے، حالانکہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ کلام پاک کی آیات میں، اس کی تعلیمات میں، اس کے احکامات میں کوئی کسی طرح کی نہ کمی ہے نہ ٹیڑھا پن ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت میں اسی موضوع کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کلام پاک پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا مجمل بھی جواب دیا ہے، شارٹلی بھی جواب دیا ہے اور ڈیٹیل میں بھی جواب دیا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک یہ برکت سے بنا ہے، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو رہی ہے، دنیا کی برکت ہو، خیر ہو، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوتی ہیں، اور کسی ذات میں اتنی ہمت نہیں جو کسی چیز کو بابرکت بنا دے، کسی چیز کو بابرکت ہونے سے روک لے یا اس کی وہ کوالٹی چھین لے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہی یہ چیز ثابت ہے، اسی لیے یہ لفظ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا۔ کلام پاک کے ایک لفظ پہ غور کریں تو عجیب چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ نزل الفرقان، نزلہ کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ ایک بہت بڑے آدمی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ 23 سال میں نازل ہوا ہے کلام پاک، کلام پاک کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے مجھے آپ بتا دیجئے۔ توریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں نازل کیا، زبور کو ایک وقت میں نازل کیا، انجیل کو ایک وقت میں نازل کیا، کلام پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر آسمانی کتاب ہوتی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوتی۔ اور وہ جو ایک چلی بات آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر ہوا تو ایک مرتبہ نازل ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو تمہارا گھڑا ہوا ہے۔ تو اس کو جواب اسی لفظ سے دیا گیا کہ دیگر کتابوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزلہ کا لفظ استعمال کیا۔ انزلہ کے معنی ہوتے ہیں ایک بارگی اتار دینا، یہ ڈکشنری کے میجک ہے، ڈکشنری میجک۔ اور نزلہ کے معنی ڈکشنری میں آتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنا، کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ نزل الفرقان، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نزلہ کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ تو اس کو جواب دیا گیا کہ اگر آپ کو اتنی بھی نالج نہیں ہے تو آپ کو کلام پاک پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ علی عبدہ، فرقان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہاں پر فرقان کہا ہے۔ فرقان کے معنی آتے ہیں فرق کرنے والی، تو یہ کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر، پاک ہے وہ ذات جس نے کلام پاک کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے، اور آقا جس کو اپنا کہہ دے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے فخر کی کیا انتہا ہوتی ہے لوگوں میں۔ ایک سکسیسفل انسان کھڑا ہو کر منچ پر کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو کتنی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، بزرگی اور شان کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ دنیا والوں کو ڈرائیں، ڈرانے والے بن جائیں دنیا والوں کے لیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
کچھ ایسی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونلی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وہ نبی ہوں جس کو پوری امت کا نبی بنایا گیا، خاتم النبیین بنایا گیا۔ اب اگر دنیا میں کسی کا دل چاہے اسلام قبول کرے تو اس کو مجھے نبی ماننا پڑے گا۔ اگر وہ کہنا چاہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ڈو ناٹ ایکسیپٹڈ، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ اگر کہنا چاہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ، نہیں قبول کیا جائے گا۔ وہ اگر کہنا چاہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، جو پہلے کلمے ہوتے تھے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوالٹیز دی تھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو ثابت کرتے ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ کون ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر؟ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین اور آسمان ہے۔ زمین آسمان کی تمام چیزیں ہیں، ان پر موجود تمام مخلوق اس کے قبضے میں ہیں، ان پر بسنے والے اور غیر بسنے والے سب چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور حکومت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں پوری دنیا کا ایک حاکم نہیں، پورے ملک کا ایک حاکم نہیں، پھر ایک اسٹیٹ میں ایک سی ایم، ایسا نہیں کہ بس وہ ہے تو پھر نیچے اس کے کوئی نہیں، پھر ایک شہر میں ایسا نہیں کہ ایم پی ہے تو کچھ اور نہیں، پھر اس کے نیچے ودھایک ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے اور کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنا رکھا ہے دنیا کا، تو اگر دنیا کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سب مینجمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا کہ حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ چائنا سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، وہ کہتا ہے میری شرائط یہ ہیں، انڈیا کہتا ہے ہماری شرائط یہ ہیں، فلاں ملک کہتا ہے ہماری شرائط یہ ہیں، یہ ملک یہ کہتا ہے کہ ہماری شرائط یہ ہیں۔ تو تمام ملک کے اپنے اپنے اوپینین سے اپنے اپنی رائے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں بھی اگر کوئی شریک ہوتا تو وہ آدھی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے یا پوری سلطنت کا بادشاہ ہوتا؟ ایک خدا تو چاہتا کہ رات ہو جائے، ایک خدا چاہتا کہ دن ہو جائے۔ اس لیے یہ کام اگر دو معبودوں کے درمیان ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں پیش آتی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رات میں جب نیند تجھے آنے لگے تو میرے پاس آنا۔ آگے وہ ان کے ہاتھ میں جو کانچ کی بوتل دے دی، ان کو پکڑ کر بیٹھے رہو اور سونا نہیں ہے۔ اب 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہوا، 3 گھنٹہ ہوا، وہ اونگتے تھے، وہ شیشیاں ہلتی تھی، آپس میں ٹکراتی تھی، ان کو پھر خوف ہوتا تھا، پھر جاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اتنی تیز نیند کا جھونکا آیا کہ وہ شیشے آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ استاذ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آ جائے تو یہ پوری کائنات زمین اور آسمان جو اس کے قبضہ قدرت میں ہے اسی طرح ٹکرا کر ٹوٹ پڑے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی نہ نیند آتی۔ نیند جیسا کہ کچھ لوگ آسانی سے سو رہے ہیں اور اونگ جیسا کہ کچھ سونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نہ نیند آتی اور نہ اونگ آتی، کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ باطل معبودوں کو، جن کو یہ معبود بنا کر رکھتے تھے، ان پر کمنٹ کیا ہے، ان کی دھجیاں اڑائی ہیں کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، عقل میں ذرا سی بات نہیں آتی کہ یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اپنے آپ کھانا نہیں کھا سکتے، اپنی ذات سے کوئی ضرر دفع نہیں کر سکتے، اپنے لیے کسی نفع کے مالک نہیں ہیں، اپنے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی انسان کو مار نہیں سکتے، کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، ان کو تم نے خود بنایا ہے،
کل تک ان کا وجود نہیں تھا، کتا ان کے اوپر پیشاب کر کے چلا جائے یہ اس کو روک نہیں سکتے، ان کو معبود بنائے بیٹھے ہو، واٹ اے بلنڈر، کیا جوک ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شاندار انداز میں تردید کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو ثابت کیا ہے۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے کلام پاک، یہ تو ایک گھڑی ہوئی چیز ہے، اس کو اس نے محمد نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور اس کے دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو اہل کتاب کچھ لوگ جو عالم تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو اسلام میں داخل ہو گئے یہود و نصارہ جو پہلے سے دین کی باتیں جانتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں سکھا دی ہیں اور وہ مرتب کر لی ہیں، اس کو پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، انہوں نے بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے ہیں یار یہ تو، اکتتبھا، جن کو محمد نے کچھ لوگوں سے لکھوا لیا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ لکھ لیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھوا لیا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ جب یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو پھر بیان کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے جیسے جادو کا بھی نہیں ہوتا، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگوں کے لکھوائے ہوئے قصے ہوتے تو یاد کرنے میں تو دقت آتی۔ اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ تملا علیہ بکرۃ واسیلا، نہیں، صبح شام وہ لکھنے والے اس ٹیکسٹ کو محمد کے سامنے پڑھتے ہیں تو یہ ان کو سن سن کے یاد کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی چیز آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار سنا جائے تو وہ سن کر یاد ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین یاد نہیں ہوتی، سورہ ملک یاد نہیں ہوتی، تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو دیکھ کر 50 مرتبہ کم سے کم پڑھیے، 51ویں بار پڑھیں گے تو آپ 40% اس کو یاد کر چکے ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اب ان کے دو مشہور اشکال جو اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں، اس زمانے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ کیا کہتے تھے یہ؟ بھئی کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا گیا آسمان سے، فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ لوگوں کو وہ ڈراتا۔ ایک اعتراض، او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس اتنا خزانہ ہوتا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑتی، یہ تو ویسے بھی بہت زیادہ غریب آدمی ہے، او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا اس کا کوئی باغات ہوتا یہ اس سے کھاتا رہتا، اس کو معاش کی ضرورت نہ پڑتی۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالمین نے کہا کہ یہ تو ایک آدمی ہے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تم جادوگر کا اتباع کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں مختصر انشاءاللہ اس کو بیان کر رہا ہوں، اگلی آیات میں اسی کا ذکر کیا ہے اور اسی دونوں اشکال کا جواب دیا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی نبی ہے تو نبی کی شان تو یہ ہوتی کہ پہلی بات یہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، آسمان سے اترا ہوا ہونا چاہیے تھا، آدمی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات، بازار میں چلتا ہے یہ، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ ہوتا تمہاری طرح کا نہ ہوتا تو تم اس سے مانوس کیسے ہوتے؟ اس کو بھی نہ مانتے تم، یہ کہتے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو ہم میں سے بھیجتے، موسیٰ کو بھیجا ان کی قوم میں سے بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا ان کی قوم میں سے بھیجا، سلیمان علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم میں سے بھیجا، یہ کون آ گیا اچانک؟ ہم میں سے کیوں نہیں ہے کوئی؟ تمہارے پیٹ میں تب بھی درد ہوتا، تمہارے پیٹ میں اب بھی درد ہوتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کو ماننا نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مالدار ہوتے اتنے مالدار ہوتے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں دیا ہے کہ مالدار ہونا اور مالدار نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معیار ہی نہیں ہے۔ مالدار تو سلیمان علیہ السلام بھی تھے، تم نے ان کو مانا؟ مالدار تو بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، جو انبیاء مالدار گزرے انہی کو کیا تم نے مان لیا؟ انہی کو تم نے کون سا ایکسیپٹ کر لیا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں ہے تو یہ تو اور زیادہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کو نبی مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، لیکن نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ تمہیں ماننا ہی نہیں ہے۔ اور پھر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اخیر میں، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، بھلائے محمد دیکھیے تو صحیح تمہارے لیے کیا کیا پلاننگ بنا رہے ہیں، کیا کیا مثالیں دے رہے ہیں، خود بے وقوف ہیں اور آپ کو جادو کیا ہوا بتلا رہے ہیں، خود ہٹ دھرمی پہ اتر آ رہے ہیں اور آپ کو باطل بتا رہے ہیں۔ یہ تسلی وہ تسلی ہے جو عرش پر بیٹھ کر خدا دے رہا ہے فرش پر بیٹھے ہوئے اپنے حبیب کو، اور جب حبیب کو تسلی محبوب دیتا ہے تو وہ دنیا کی تمام تسلیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، دنیا کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر نہیں ہزاروں موقعوں پر تسلی دی ہے۔ کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا، آپ ان کی ٹینشن کاہے کو لیتے ہیں، چھوڑو، دفع کرو، جانے دو۔ کہیں پر فرمایا کہ ان سے یہ بول دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر، پریشان ہو کر افسوس میں بیٹھ جاتے تھے، کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کرتے تھے یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ جانے والے، کیا ہو گیا، غمگین ہے؟ ارے نہیں، کھڑے ہو جاؤ، آپ میں تو بہت ہمت ہے، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیار سے بات کرتے تھے۔ اور ایک محبوب ایک حبیب کے ساتھ، یا ایک حبیب ایک محبوب کے ساتھ جب اس طرح کی بات کرے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ دن بھر کی تھکان اتر جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں کہا گیا ہے عورت کو حکم ہے کہ جب شوہر باہر سے تھک ہار کر آئے تو اس کے ساتھ میٹھی باتیں کرے، شوہر کو حکم ہوا ہے کہ جب اپنی عورت کو ٹینشن میں دیکھے تو اس کے ساتھ میٹھی باتیں کرے، میٹھی باتیں کرنے سے انسان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو ثابت کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کا، کلام پاک پر ہونے والے اعتراضات کا اور ان کے جوابات کا، سب کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مکمل سمجھ میں آ جائے تو پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو زبان سے گاتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی سب سے آخری حدیث جو ذکر کی ہے وہ یہی ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند آتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک مانا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پاک مانا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا خفیفتان علی اللسان، کہنے میں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب روز محشر ترازو میں ان کو رکھا جائے گا اور وہ تلیں گے اور ان کا وزن شمار ہوگا تو بہت سارے گناہوں کو وہ اوپر اٹھا دیں گے اور اپنے والا پلڑا بھاری کر دیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص پڑھنے کا ٹائم نہیں، کچھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا ورد زبان پر رکھنا چاہیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو اسی طرح کا مضمون سکھایا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ کوئی شبہ پیدا ہو، کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو، شریعت سے آپ کو کوئی بھٹکانے کی کوشش کرے تو آپ زبان پر یہ کلمات جاری کیجئے، رضیت باللہ ربا، میں تو اپنے اللہ سے خوش ہوں، رب ماننے کے اعتبار سے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہوں، میرا جو رب ہے وہ بہترین کارساز ہے، مجھے کسی کے رب ماننے کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ، وبالاسلام دینا، اور میں دین اسلام کو مذہب ماننے کے اعتبار سے راضی ہوں، مجھے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں چاہیے، وبمحمد النبی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ماننے پر راضی ہو گیا، مجھے کوئی اور نبی اب نہیں چاہیے۔ تو یہ کلمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتے دیکھ کر غصہ بہت زیادہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح سے سرخ ہو جاتا تھا جس طرح انار کا جوس نچوڑ دیا گیا ہو، تو صحابہ کرام فوراً سمجھ جاتے تھے، اور یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے پڑھنے لگتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ تو یہ کلمات ہیں، ان کا زبان پر ورد رکھیے، زبان پر جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی مرتے وقت
توحید پر قائم رکھے، توحید پر چلائے، ہماری نسلوں میں توحید پیدا فرمائے۔ اور صحیح بات یہ کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، یہ بالکل شارٹ میں پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اب اس کے تمام کام اللہ دیکھیں گے، بس بات ختم، اس کو اب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جس کے کارساز اللہ ہو جائیں، اللہ تو سب کے کارساز ہیں، لیکن جس کے کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائیں اور اس سے وعدہ کر لیں، وہ بندہ پھر دنیا میں نہ اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، نہ اس کا دنیا میں دل لگتا ہے، اس کا صرف ذکر اللہ میں ہی دل لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو، یا اللہ سبھوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، یا اللہ ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صغائر پر اصرار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کبائر بن جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ اس بستی میں، اس مسجد میں رحمت کی ہوائیں چلا۔ یا اللہ جو اس مجلس میں شریک ہیں ان کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے جتنے اعزاء اقارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سبھی کی قبر کو نور سے منور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالم ہر طرف سے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، یا اللہ اسلام کے ماننے والوں کو ذرا بھی احساس اور شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ یا اللہ حس مر چکی ہے، یا اللہ ان کے اندر حس پیدا فرما۔ یا اللہ حاکمین کے اندر حس پیدا فرما اور امت مسلمہ میں جوش و خروش پیدا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ہمت بہادری عطا فرما، جمع مردی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو آقا نامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔